اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا واشرنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ آج تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ لیسن نمبر 179 ہے، 179واں درس چل رہا ہے، اور الحمدللہ 3 سال سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ کوشش یہی ہے کہ ہمارے کوئی میسیج کی وجہ سے ہمارے کسی بچے میں کوئی تبدیلی آ جائے، کوئی چینج آ جائے، تو وہی ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہٰذا میں یہی ہر بار کی طرح آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کلپ کو تنہا نہ دیکھیں بلکہ اس کو آگے بڑھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی بچے میں ایک چینج آ جائے، کسی بچے کی زندگی بدل جائے۔ بہرحال آج میں یہ آپ حضرات کی توجہ اس طرف کرنا چاہتا ہوں، مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی حقیقت میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے۔ اس کو الگ الگ ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کو سرائے کہا گیا، ایک ایسی جگہ کہا گیا جہاں پہ وقتی طور سے انسان رکتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ صرف دنیا کے پیچھے دوڑتے رہنا، آخرت کو بھول جانا، یہ کسی سمجھدار کا کام نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ دنیا کی یہ زندگی ایک سفر ہے، بالکل ایسے جیسے ٹرین کا سفر ہے۔ ٹرین میں سارے مسافر ایک ہی جگہ سے نہیں چلتے اور ایک ہی جگہ نہیں اترتے۔ ٹرین جب چالو ہوتی ہے تو کچھ مسافر اس میں بیٹھتے ہیں، پھر آگے دوسرے اسٹیشن پہ کچھ اور سوار ہوتے ہیں، تیسرے پہ کچھ اور سوار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے جیسے جیسے ٹرین بڑھتی رہتی ہے، مسافر اترتے بھی جاتے ہیں۔ کسی میں 2-4 اتر گئے، کسی میں 10-20 اتر گئے، کچھ 40-50 اتر گئے، کسی 100 اتر گئے، 200 اتر گئے۔ تو ٹرین اپنے رفتار سے چل رہی ہے، مسافر بدلتے رہتے ہیں۔ ٹرین میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن مسافروں میں فرق آ جاتا ہے۔ کوئی کسی اسٹیشن سے چڑھتا ہے، کوئی کسی اسٹیشن سے چڑھتا ہے، کوئی کہیں اترتا ہے، کوئی کہیں اترتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے میرے بھائیو۔ دنیا کی زندگی میں بھی لوگ الگ الگ وقت آتے ہیں، الگ الگ وقت جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا اسٹیشن آ جاتا ہے تو اتر جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور جہاں اس کا اسٹیشن آتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک ٹرین کے سفر کی طرح ہے۔ ٹرین کے سفر میں آدمی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے یہاں پہ کچھ ایسا کرنا ہے جو کچھ رہنے کے لیے، جیسے بہت لمبا پلاننگ کوئی نہیں کرتا۔ ٹرین میں تو اس لیے بیٹھتا ہے آدمی کہ اسے سفر کرنا ہے، اور اس کے دماغ میں اس کی منزل رہتی ہے۔ بس یہی فرق ہے دنیا کے سفر میں اور ٹرین کے سفر میں۔ ٹرین کے سفر میں انسان اپنی منزل کی فکر میں رہتا ہے، کتنے جلدی میں منزل پہ پہنچوں اور میں اتر جاؤں۔ دنیا کے سفر میں آدمی اپنی منزل کو بھول جاتا ہے۔ منزل ہے آخرت، اور آخرت انسان کی سنورتی ہے تقوی سے۔ اب سوال یہ، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ایک احساس کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس انسان کو ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد نے بچپن میں کہا، دیکھو بیٹا، سونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے یہ کہہ کے سویا کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہہ رہے تھے کہ میں 4-5 سال کا تھا، 6-7 سال کا جب ہوا تو یہ بات میرے دماغ میں تھی کہ میرے ابا یہ کہتے ہیں۔ اس کے پھر باپ نے کہا جب صبح اٹھا کرو تو یہ بھی کہا کرو پھر سے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جب میں جوان ہونے لگا تو والد نے کہا کہ کہیں جاؤ تو یہی سوچتے ہوئے جانا
کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ. کہتے ہیں کہ اس کا اثر اتنا ہوا کہتے کہتے اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں واقعی محسوس کرنے لگا اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. لہٰذا مجھ سے کوئی غلط کام کبھی بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کبھی نہیں ہوا. تو اس احساس کا نام تقویٰ ہے. اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. آپ پریکٹس کر کے دیکھیے کہ اللہ مجھے کہیں جا رہے ہیں تنہائی میں، خاص کر اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ چیز انسان کو ہدایت کر دیتی ہے، ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے. جب انسان بار بار کہتا ہے تو وہ چیز دماغ میں جگہ کرنے لگتی ہے. تو یہ تقویٰ ہونا چاہیے. تقوی کے لیے ضروری نہیں کہ بچپنا ہو یا جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، کبھی بھی اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہے اسے تقویٰ دے دیتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں بہترین آم کا باغ لگا اور بڑے پیارے پیارے آم لگے تھے. باپ نے کہا بیٹا ذرا یہاں تم کھڑے رہو راستے پہ، اور میں باغ کے اندر جاتا ہوں، اچھا سا آم تمہارے لیے اور میرے لیے لے کے آتا ہوں. اگر تم ادھر ادھر دیکھتے رہنا، اگر کوئی آ جائے تو مجھے بتا دینا. ادھر باپ گیا، آم ابھی توڑنا چاہتا تھا، لڑکے نے پکار کے کہا ابا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. وہ جلدی سے گھبرا کے باہر آ گیا، دیکھا تو کوئی نہیں تھا. کہا کہ بیٹا کون دیکھ رہا ہے؟ کہا بابا وہ دیکھ رہا ہے جو سب کا پروردگار ہے، کیونکہ آپ ہی نے کہا تھا کہ اللہ ہر وقت ہماری خبر رکھتا ہے. باپ کو اپنے عمل پہ شرمندگی ہوئی. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. جب جس وقت بھی شرمندگی ہو، اس شرمندگی کو اپنی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ سمجھیں، ایک چینج اپنے ہاتھ میں پیدا کریں. اور یقیناً اللہ جو ہے نا، جو چینج ہونا چاہتا ہے اسے بالکل ہدایت دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جسے اپنے حسن پہ بڑا ناز تھا. شوہر نے کہا ہر وقت تم کیا آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی؟ کیوں نہ بیٹھوں؟ اللہ نے مجھے اتنا حسین بنایا، میں چاہوں تو بڑے سے بڑے زاہد و پرہیزگار کے ایمان کو لڑکھڑا سکتی ہوں. ہے کوئی ایسا جس کو میں چاہوں اس کی ایمان کو لڑکھڑاؤں اور اس کا ایمان نہ لڑکھڑائے؟ شوہر نے کہا کہ ہاں ہے. کون؟ کہا اس شہر کے جامع مسجد کے جو پیش نماز ہیں، جو امام ہیں، جو عالم ہیں، وہ بہت تقوی والے ہیں، انہیں تو لڑکھڑا نہیں. کہا تو پھر اجازت دو میں جاؤں، میں کوشش کرتی ہوں. کہا ٹھیک ہے، کوشش کر کے دیکھ. یہ چادر اوڑھ کے پہنچی. اسی وقت طالب دین کہیں جانے کے لیے نکل رہے تھے. کہا کہ مجھے آپ سے کچھ مسائل پوچھنے ہیں. کہا ہاں پوچھو. کہا میں یہاں سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتے. کہا ٹھیک ہے چلو اندر آؤ. اندر لے کے گئے، ایک کمرے میں بیٹھ گئے. کہا ہاں بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے فوراً اپنی چادر کو اتار دیا. جیسے اتارا، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے میرے حسن پہ ان کی نظر پڑے گی ان کا ایمان ڈگمگ جائے. لیکن جو اللہ کا واقعی گرویدہ بندہ ہوتا ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے، فوراً انہوں نے اپنی نگاہ ہٹائی اور بڑے دردناک انداز میں کہا کیوں وہ کام کرتی ہو جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور آخرت میں. یہ الفاظ ان کے ایسے اس کے دماغ میں بیٹھے، شرمندہ ہو کے گھر آئی. اور شوہر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں. ان کے الفاظ نے مجھے چینج کر دیا. تو عالم کے الفاظ میں بھی اس وقت اثر ہوتا ہے جب واقعی اپنے آپ کو وہ بدلتا ہے اور بدلنا چاہتا ہے. لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں وہ موقع ضرور دے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے. بشر سے بے ہٹا دو تو شر رہ جاتا ہے. شیطان ہر وقت بہکاتا ہے، ہمیں بھی بہکاتا ہے، آپ کو بھی بہکاتا ہے. لیکن پتہ نہیں کب اللہ کس کو ہدایت دے دے. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق ہدایت عطا فرما، ہر شر سے محفوظ رکھ، انسانوں کے شر سے، شیاطین کے شر سے، جنہ کے شر سے. ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں، ہمارے حق میں بھی دعا کریں، اور ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.